بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس سب سے پہلے اپنی آج کی ڈائری جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے آپ لوگ۔ نسو اور سلیم کی گفتگو جو لیسن ہم لوگوں نے 8 کلاس سٹارٹ کیا ہوا تھا، خلاصہ لکھیں گے آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ۔ ہاف خلاصہ جو آج لکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے جو اپنی نوٹ بکس پہ لکھیں گے اور وہی ہاف خلاصہ یاد کرنا ہے۔ ساتھ میں قواعد نشاء سے ہم لوگ مکالمہ کریں گے آج دکاندار اور خریدار کے درمیان۔ دوسرا مکالمہ ہے آپ کی بکس پہ جو ہم لوگوں نے آج کی ڈیٹ میں کرنا ہے، تو یہ بھی ساتھ آپ لوگ آج کی ڈیٹ میں یاد کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی قواعد نشاء جو ہے وہ کھول لیجئے۔ قواعد نشاء میں پیج نمبر 78 پہ مکالمہ نگاری، مکالمہ کرنا ہے ہم لوگوں نے، جسے انگلش میں ہم ڈائلاگ کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری اب ہوتی کیا ہے اپنی بکس پہ دیکھیے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مکالمہ ہم کہتے کس کو اور اس کو ہم لوگوں نے کس طرح سے لکھنا ہے۔ اپنی بکس پہ دیکھیے، مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ اب مکالمہ کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی جو آپس کی بات چیت ہے، باہمی آپس کی بات چیت جو وہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایک پرسن بات کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، فرسٹ پرسن بات کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے۔ اس طرح سے جو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اسے ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ اس بات چیت یا گفتگو کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اس گفتگو سے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس گفتگو کے ذریعے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی بات، اپنے جذبات، احساسات جو ہے، اپنے خیالات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب دوسرا پرسن بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے خیالات سے بھی جو ہے واقف ہوتے ہیں، ہمیں اس کے خیالات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ بات چیت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ زبانی بھی ہوتی ہے اور تحریری وہ لکھی ہوئی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس سے ایک دوسرے کے جوہر و کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اب جو ہم بات کرتے ہیں اس سے کسی دوسرے کے جوہر کا، اس کی خوبیوں کا، اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی دوسرے پرسن کی جو کردار ہے، جو شخصیت ہے، وہ پھر کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہی مکالمات ڈرامہ، ناول اور افسانے کی جان ہوتے ہیں۔ اب یہ جو مکالمات ہیں یعنی کہ جو آپس کی یہ باہمی گفتگو ہے، بات چیت ہے، یہ کسی بھی ڈرامے کی، ناول کی یا افسانے کی جان ہوتے ہیں۔ انہی کی کامیابی سے اب جتنا مکالمہ جو بات چیت ہے وہ اچھی ہوگی، سٹرونگ ہوگی، اتنا ہی جو ہے ناول، فلم یا ڈرامہ وغیرہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، انہیں شہرت ملے گی، اور انہی سے ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں۔ مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مصنوعی گفتگو بھی۔ بہرحال مصنوعی مکالمے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اب جو مکالمہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ لوگ جس طرح سے ہے، آپ فرینڈز آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک فطری بات، آپ لوگ مطلب کوئی سوچی سمجھی بات نہیں کر رہے ہوتے، کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے نہیں موجود ہوتی کہ ہم لوگ یہ بات کریں گے، بلکہ آپ لوگ جو ہے ایک فطری، ایک نیچرل طریقے سے ایک بات جو ہے وہ اپنی جاری رکھتے ہیں، اس میں ہمیں بناوٹ، مصنوعی پن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ مصنوعی بھی ہمیں مکالمے لکھنے پڑتے ہیں، کہ ہمیں خود سے اخذ کرنا پڑتا ہے کسی ایک موضوع پر دو لوگوں کی جو ہے بات چیت کو، جس طرح ہم مصنوعی انداز میں بات کو بیان کریں، لیکن اس مصنوعی انداز میں بھی ہمیں ایک فطری پن کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ روزمرہ بول چال اور لب و لہجے کے ساتھ اشارات ایک اچھے مکالمے کی جان ہے۔ اب جب ہم مکالمہ لکھتے ہیں، اب دو پرسن بات کر رہے ہیں، ایک پرسن اگر غصے میں کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں یہ چیز اپنے مکالمے میں، بات میں ہمیں یہ مطلب شو کروانا پڑے گا کہ یہ بات غصے میں کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اس کے جو لب و لہجہ ہے، کس اشارے سے اٹھتے ہوئے بات کر رہا ہے، مسکراتے ہوئے بات کر رہا ہے، غصے میں بات کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں لکھتے ہوئے اپنے مکالمے میں جو ہے ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ الجھاؤ اور تکلفانہ گفتگو مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ الجھی ہوئی بات اور بات میں تکلف، یہ مکالمہ جو ہے اس سے اچھا نہیں رہتا، یہ مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو شرافت، تہذیب کے دائرے سے قدم باہر نہ رکھے، اور مکالمہ لکھتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں ہو، وہ شرافت کے دائرے میں ہو، مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھا جائے۔ اب جب ہم مکالمہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کون سا پرسن کیا بات کر رہا ہے، اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے 8 کلاس، اور ساتھ میں جو ان کا مرتبہ ہے، یعنی کہ اگر باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے اور بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے تو ان کا آپس میں جو رشتہ ہے، جو مرتبہ ہے، ہمیں اس مرتبے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ضرورت کے مطابق اشارات کے ساتھ آواز کی نرمی، سختی، اتار چڑھاؤ بھی زیر نظر رہنا
چاہیے، اور ضرورت کے مطابق، یعنی کہ جو بات ہو رہی ہے اس میں جو بات کی جا رہی ہے، بات جب ہم پڑھیں مکالمہ تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو، پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ بات نرمی میں کی جا رہی ہے، سختی میں کی جا رہی ہے، بات کے اتار چڑھاؤ کا، ہر چیز کا جو ہے وہ مکالمہ لکھتے وقت خیال جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مکالمے میں گفتگو جو ہے اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات جو ہے وہ خود بخود نکلتی جائے، یہ نہ لگے پڑھتے ہوئے مکالمہ کہ بات جو ہے وہ بہت سوچ کے اور بہت مطلب اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس میں کوئی فطری پن موجود نہیں ہے، اور ایک ہی بات کو بار بار مکالمے میں دہرانا نہیں چاہیے۔ اب ہمارا پیج نمبر 79 پہ جو مکالمہ ہے آپ کی بکس پہ، دوسرا مکالمہ ہے یہ دکاندار اور خریدار کے درمیان۔ اب مکالمہ دیکھیے یہ کس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں سائڈ پہ خریدار، بات جو ہے دو لوگوں کے درمیان میں ہو رہی ہے، جس میں سے ایک دکاندار ہے اور ایک خریدار ہے۔ اب خریدار جو ہے، جب آپ خود دیکھیے کہ جب آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ دکاندار سے بات کرتے ہیں تو ہم اس سے کس انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دکاندار کہتے ہیں السلام علیکم، خریدار السلام علیکم، دکاندار وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ خریدار آپ کی دکان میں رومال بھی ہو؟ کہ اب جو چیز خریدنے کے لیے آیا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کی دکان میں رومال ہوں گے؟ دکاندار رومال ہی نہیں، جرابیں، بنیانیں، چھتریاں سبھی کچھ ہیں۔ اب جس طرح دکاندار جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہ نہیں بلکہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں، تو وہ اسی طرح سے کہہ رہا ہے رومال ہی نہیں، جرابیں، بنیانیں، چھتریاں سب کچھ ہے۔ خریدار رومال دکھائیے کوئی سستا سا سوتی ہو۔ خریدار یہ دیکھیے رومال نہایت نفیس اور نرم، جو ہے دکاندار وہ اپنا رومال دکھا رہا ہے جو اس کے پاس موجود ہے، تو کہتا ہے یہ دیکھیے یہ نہایت ہی نفیس اور نرم رومال ہے۔ خریدار آپ نے جرابوں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی دکھائیے۔ خریدار رومال کے متعلق کیا فیصلہ ہے، کتنے پیش کروں؟ اب دکاندار پوچھتا ہے کہ جو رومال آپ نے دیکھا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے، میں کتنے پیش کروں؟ خریدار جرابیں تو دکھائیے، رومال کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ دکاندار یہ دیکھیں جرابیں ریشمی ہے، ریشمی کتنے جوڑے پیش کروں؟ دکاندار کہتا ہے کہ یہ جرابیں دیکھیں یہ ریشمی ہے اور میں اس کے آپ کو کتنے جوڑے جو ہے وہ پیش کروں؟ خریدار آپ مال دکھا رہے ہیں، قیمت نہیں بتاتے، کہ آپ اپنی چیزیں بن داموں بیچتے ہیں؟ اب جو خریدار وہ کیا کہتا ہے، جو مال خریدنے آیا، چیز لینے آیا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ مال دکھا رہے ہیں اور قیمت نہیں بتا رہے، تو کیا آپ اپنی چیزیں بغیر جو ہے وہ قیمت کے بیچتے ہیں، بن داموں بیچتے ہیں، بغیر کسی قیمت کے بیچتے ہیں؟ دکاندار ہاں صاحب بالکل مفت، قیمت برائے نام ہے، رومال 80 روپے کا ہے اور جرابوں کا جوڑا 120 کا ہے۔ اب دکاندار کہتا ہے ہاں بالکل جو ہے وہ مفت ہی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ قیمت نہ ہونے کے برابر ہے، کہ رومال جو ہے وہ 80 روپے کا ہے اور جرابوں کا جوڑا 120 کا ہے۔ تو خریدار میاں دکاندار یہ تو قیمت بہت زیادہ ہے، ویسے رومال بھی نفیس ہیں اور جرابیں بھی۔ دکاندار اپنے مال کو چند پیسوں کے نفع پہ بیچتے ہیں، کسی اور دکان سے دریافت کر لیں پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ خریدار رومال اور جرابوں کی صحیح قیمت بتائیے، میں کچھ اور چیزیں بھی خریدوں گا۔ دکاندار صاحب ہماری دکان کا حساب باٹا جیسا سمجھیے، ایک زبان ایک دام، کہ جس طرح سے باٹا کا یہاں پہ جب صرف باٹا کا برانڈ ہوا کرتا تھا 8 کلاس، اس وقت جو ہے اس کا فکس ریٹ ہوتا تھا، جو برانڈڈ شاپس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک فکس ریٹ ہوتا ہے، آپ وہاں پہ جو ہے ریٹ کم زیادہ نہیں کروا سکتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان کا بھی حساب جو ہے وہ آپ باٹا جیسا سمجھیے، کہ بالکل جس طرح باٹا پہ ریٹ کم نہیں کروا سکتے، تو بالکل ایسے سمجھیے کہ ایک زبان ہے اور ایک ہی دام ہے۔ خریدار اگر آپ سچ مچ درست کہتے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پر فخر ہے۔ خریدار کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی آپ کی سچ بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پہ فخر ہے، اب میں سچی دکان چھوڑ کر جھوٹی دکانوں پر نہیں جاؤں گا۔ دکاندار پھر حکم کیجئے، آپ کی قدردانی کا شکریہ۔ خریدار 5 رومال، 5 جوڑے جراب اور ایک چھتری بھی ڈال دیجئے مگر اچھی سی ہو۔ دکاندار یہ لیجئے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ خریدار رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی، شکریہ مفت میں دے مارا، کہ آپ نے ان تمام چیزوں کی رقم تو بتائی نہیں ہے اور مجھے جو ہے وہ شکریہ آپ نے مفت میں دے مارا ہے۔ تو دکاندار یہ لیجئے، بالکل 800 روپے ہی تو ہوئے۔ خریدار یہ لیجئے 1000 روپے، اپنی رقم وصول کیجئے اور بقایا دیجئے۔ دکاندار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، اچھا آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجئے 200 روپے۔ یہ ہمارا پہلا مکالمہ ہے، آپ کی بکس پہ دوسرا مکالمہ ہے، لیکن آپ کے جو سلیبس میں ہے یہ ہمارا پہلا مکالمہ ہے جو آج کی ڈیٹ میں 8 کلاس آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ناؤ اوپن یور نوٹ بکس۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا لکھا ہوا جو ہے ناول نسو اور سلیم کی گفتگو، یہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ کل ہم لوگوں نے 8 کلاس اس کا سیاق و سباق اور کوشچن آنسرز اپنی نوٹ بکس پہ لکھے تھے، اپنی نوٹ بکس نکالیے، نوٹ بکس ریڈی کیجئے۔ مارجن لائن ڈے مینشن ہو، خلاصے کی ہیڈنگ دے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ خلاصہ جو ہے وہ کرنا ہے۔
اپنی نوٹ بکس ریڈی کریں۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ خلاصہ لکھیں گے، لکھنا شروع کریں 8 کلاس۔ یہ سبق ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے، وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ یہ سبق ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے، وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ یہ سبق ان کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں سے لوگوں کی اصلاح کا کام لیا۔ یہ ناول سبق آموز اور دل میں گھر کر جانے والا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن سے سٹارٹ کریں گے، نیو پیراگراف 8 کلاس۔ نصوح نے خواب میں مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو اپنی اور اپنے خاندان کی اصلاح کا فیصلہ کر لیا۔ اسی سلسلے میں اس نے اپنے بیٹے سلیم کو بلوایا اور اس نے گفتگو شنید کی۔ کیا ہے؟ نصوح نے خواب میں مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو اپنی اور اپنے خاندان کی اصلاح کا فیصلہ کر لیا۔ اسی سلسلے میں اس نے اپنے بیٹے سلیم کو بلوایا اور اس سے گفتگو شنید کی۔ نصوح نے سلیم سے پوچھا، کیا بھائی کے ساتھ اسکول جاتا ہے یا اکیلا؟ سلیم نے بتایا کہ بھائی کے امتحان ہونے والے ہیں۔ کیا ہے؟ نصوح نے سلیم سے پوچھا کہ کیا وہ بھائی کے ساتھ اسکول جاتا ہے یا اکیلا؟ سلیم نے بتایا کہ بھائی کے امتحان ہونے والے ہیں، وہ اپنے دوست کے پاس پڑھنے چلا جاتا ہے اور اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اسکول ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں چند دوست بڑے بھائی کے پاس آ جاتے ہیں تو شطرنج وغیرہ کھیلی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں چند دوست بڑے بھائی کے پاس آ جاتے ہیں تو شطرنج وغیرہ کھیلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، اس لیے وہ دوست کے ہاں پڑھنے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک آج کی ڈیٹ میں آپ لوگوں نے جو ہے 8 کلاس لکھنا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں اس کو۔ ہمارے گھر میں چند دوست بڑے بھائی کے پاس آ جاتے ہیں تو شطرنج وغیرہ کھیلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، اس لیے وہ دوست کے ہاں پڑھنے چلا جاتا ہے۔ چلا جاتا ہے، یہاں تک آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے 8 کلاس، اور اتنا ہی جو ہے وہ آپ لوگ آج جو ہے وہ یاد کریں گے۔